اف یہ منگنی، یہ منگیتر کیا چیز ہے؟ کیوں مجھے یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے، کیسے لڑکیاں گھنٹوں ان منگیتر نما چیز سے گھنٹوں باتیں کرتی ہیں۔ آخر کیا باتیں کرتی ہوں گی؟ عجیب ہی اخروٹ نما کوئی چیز ہوتی ہوگی۔ کالج میں بھی جسے دیکھو بس منگیتروں اور لڑکوں کی ہی باتیں کرتی ہیں۔ مجھے تو یہ لفظ سن کر ہی عجیب وحشت ہوتی ہے۔ میرا نام سلمیٰ ہے، میں پری میڈیکل کی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اتفاق سے یا شاید غلطی سے میرے پیدا ہوتے ہی دادی نے، جو کہ خود اس دنیا میں نہیں ہے مگر میرے لیے سزا تجویز کر گئیں۔ میرے چاچو کا بیٹا ارسلان، جو کہ خود اس وقت چیخ چیخ کے رونے کے سوا کچھ نہ کرتا ہوگا، دادی میرا اور ارسلان کا رشتہ طے کر کے خود اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور یہ منگیتر نامی چیز میری گردن میں رکھ گئیں۔ میرے منگیتر کا نام، جسے میں نے ارسلان بتایا، خود امریکہ میں اپنے ماما پاپا کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں نہ ہونے کے باوجود ہر ایک کی زبان پر ارسلان کا ہی ذکر ہوتا تھا۔ ایک دو بار ماما نے کوشش کی کہ ارسلان سے فون پر میری بات کروائے مگر سوائے لڑائی کے اور کچھ نہ ہوتا۔ وہ ہر وقت میری پونی میری ناک پر تبصرے کرتا اور مجھے چڑ ہوتی۔ خیر میں کون سی کم تھی، مقابلہ تو ٹکر کا کرتی تھی۔ اس کے گھنگریالے بالوں کو پھول جھاڑو سے تشبیہ دیتی، اس کے لمبے لمبے کانوں کو ہاتھی کے کان کہتی تو ادھر ماما کا پارا چڑھا ہوتا اور جھٹ سے فون مجھ سے چھین لیتی اور فون بند ہونے کے بعد میری جو کلاس لگتی تو بس خدا کی پناہ۔ خیر یہ تو بچپن کی باتیں تھیں۔ جوانی میں سوچا کہ شاید جناب سدھر گئے ہوں گے، مگر نہیں جی، جوں کہ تو ہی تھے۔ پاپا کو اپنے بھائی کی یاد ستاتی تو امریکہ اپنے بھائی اور بھتیجے سے ملنے چلے جاتے تھے، ساتھ میں میری تصویر بھی لے جاتے، جو میں ہرگز نہ چاہتی تھی، مگر پاپا کے آگے کون بول سکتا تھا۔ وہاں جا کر وہ میری تصویریں سب کو دکھاتے، جب ویڈیو کال آتی تو ان تصویروں کا بھی موصوب خوب مذاق اڑاتے کہ بندریا ہو درخت پر چڑھ جاتی، درخت کے پاس کیوں کھڑی رہ گئی؟ وہ جو تالاب کے پاس تمہاری تصویر تھی، اس میں تمہارے ساتھ جو بطخیں تھیں، دونوں کی ڈریسنگ سیم کلر کی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے تم کون ہو۔ اور وہ جو چڑیا گھر میں تمہاری تصویر کے پیچھے زرافہ تھا، تمہاری گردن اس جیسی ہے بالکل۔ وہ مجھے ہمیشہ کی طرح تنگ کرنے سے باز نہ آتا، اور جب پاپا واپس آتے تو ارسلان، جسے میں لنگور کہنا زیادہ بہتر سمجھوں گی، کی تصویریں لے آئے، جس میں وہ کبھی کسی بلڈنگ میں نظر آتا تو کبھی کسی ہوٹل میں یا پھر مال میں تصویریں اتروائی ہوتی۔ میں نے بھی جھٹ سے جواب دینا شروع کر دیا ویڈیو کال پر کہ اس بلڈنگ سے لگ رہا تھا کہ جناب چھلانگ لگانے والے ہیں، اور وہ سڑ کر کہتا، ارے بھائی کیوں مرے میرے دشمن، ابھی ایسے بھی برے دن نہیں آئے۔ خیر ان سب فضول باتوں کے باوجود میں نے اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دی اور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا۔ اب میں نے دن رات اپنا دھیان صرف اور صرف پڑھائی پر دیا۔ اس بیچ وہ موصوف ایک دو بار اپنی فیملی کے ساتھ اور ایک بار اکیلے پاکستان آئے۔ پتہ نہیں کیوں امریکہ بھی ایسے بندروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں جو ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ میں گو کہ یہ جملہ منہ میں ہی بڑبڑا رہی تھی، مگر پتہ نہیں اس لنگور کے کانوں تک کیسے پہنچ گئی، جو اس نے بھی فوراً جواب دیا جیسے یہاں کی چپلیوں کو آزادی ہے۔ اف یہ سننا تھا کہ میرا تو دماغ ہی شل ہو گیا غصے سے، میرے کان لال ہو رہے تھے، مگر دل میں سوچ لیا تھا کہ اس منگیتر جیسی بلا کو تو یہاں سے بھگا کے ہی دم لوں گی۔ اور ایک دن موقع مل ہی گیا اپنے اگلے پچھلے سب حساب برابر کرنے کا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنی روم میں اسٹڈی کر رہی تھی کہ یہ ارسلان صاحب آن دھمکے اور آتے ہی میری بکس کو چھیڑنے لگے اور مجھ پہ بھی لفظوں کے تیر برسانے لگے۔ بس موقع اچھا تھا، میں نے پیچھے سے وار کیا، مارا تو خیر میں نے تکیہ ہی تھا، مگر ان کا سر ڈریسنگ ٹیبل جو ساتھ تھا، تکیہ لگنے سے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے ٹکرا گیا اور شیشہ ٹوٹ گیا، ساتھ ہی جناب کا سر بھی پھوٹ گیا۔ بس پھر تو کیا ہوا، ماما کی ہر وقت کی لان تان شروع۔ قریب تھا کہ مجھے گھر سے باہر ہی کر دیتے۔ ماما پاپا گھر آئے مہمان کی عزت نہیں کرنے آتی،
بہت منہ زور ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ مصوف جن کا کچھ دیر پہلے سر پھٹا تھا بڑی سی پٹی سر پہ کروا کے بستر پہ پڑے تھے، مگر تب بھی ان کے دانت اندر نہیں ہو رہے تھے۔ ماما کی بہت ڈانٹ کھانے کے بعد آخر کار یہاں آ کر رکی کہ مجھے ارسلان سے معافی مانگنی ہوگی۔ میں مجبور آخر کیا نہ کرتی، جانا پڑا معافی مانگنے۔ اور وہ مصوف اپنے ایسے دانت نکال رہے تھے جیسے میری معافی سے انہیں قلعہ فتح ہو گیا ہو اور یہ وہاں کے راجا ہو۔ اور میں معافی مانگ کے پیر پٹک کے آ کر کمرے میں بند ہو گئی اور تہیہ کر لیا کہ جب تک یہ اس گھر میں ہے نہیں جاؤں گی سامنے، اور اس کے رخصت ہوتے ہی منگنی سے بھی جواب دوں گی۔ ارسلان کچھ دن رہ کر واپس امریکہ چلے گئے اور میں نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ کیا، گھر میں کچھ عجیب عجیب سی سرگوشیاں ہونے لگیں۔ مجھے لگا کچھ تو گڑبڑ ہے، مگر اپنا وہم سمجھ کر پڑھائی میں مصروف ہو گئی، اور آخرکار 5 سال کی انتھک محنت کے بعد میری پڑھائی مکمل ہوئی اور میں ایک مکمل MBBS ڈاکٹر بن گئی۔ ادھر ارسلان بھی MBA کر کے اپنے پاپا کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی گھر والوں نے میری شادی کی تاریخ طے کرنا چاہی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ گھر میں کیا سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ ماما نے مجھے آ کر بتایا کہ ارسلان کی فیملی آ رہی ہے شادی کی تاریخ طے کرنے، اور تمہیں وہ لوگ ساتھ ہی لے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے فوراً جواب دے دیا، نہیں کرنی مجھے شادی ارسلان نامی بھوت سے۔ ماما کہتی، اے لڑکی، ہوش میں تو ہو، کہاں سے تمہیں وہ بھوت لگتا ہے، اچھا بھلا تو انسان ہے۔ میں نے کہا، اس میں کہاں انسانوں والی علامات ہیں۔ خیر، میں نے آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، مجھے نہیں کرنی شادی ارسلان سے۔ امی کہتیں، بیٹا اچھے سے سوچ لو، قسمت بار بار دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ بند ہی رہنے دیں دروازہ، مجھے نہیں قسمت کھولنی۔ امی بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں۔ اگلے روز پاپا بھی میرے کمرے میں آئے۔ انہوں نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میرا جواب سن کر خاموش ہو کر چلے گئے، اور اپنی سی کوشش کے بعد آخر پاپا نے فون کر کے چاچو کو رشتے سے منع کر دیا اور میرا انکار بتا دیا۔ انکار کے باوجود چاچو کی فیملی پاکستان آ گئی۔ ارسلان بھی ساتھ تھا، مگر اب کی وہ شوق چنچل نہیں تھا، بجھا بجھا سا لگتا تھا، کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ بس خاموش تھا، اندر آ کر بھی بس صوفے پر گر گیا، جیسے میلوں کا سفر پیدل طے کر کے آیا ہو۔ خیر، ماما پاپا تو چاچو کی فیملی کے آنے پر بہت خوش تھے، ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے روم میں آرام کرنے چلے گئے، اور میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میرا دل آج بجھا ہوا سا تھا۔ ارسلان کی حالت بھی عجیب تھی، وہ کسی حال سے بھی بات نہیں کر رہا تھا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ مجھے کیا، میری بلا سے؟ ابھی میں اپنی ہی سوچوں میں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ارسلان تھا۔ میں نے اندر آنے کا کہا، وہ اندر آ کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ ناخنوں سے صوفے کے کنارے کھرچ رہا تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، اور میں بھی خاموش بیٹھی رہی۔ پھر ارسلان نے میری آنکھوں میں دیکھا، جن کی تاب میں نہ لا سکی۔ وہ سرخ ہو رہی تھیں، پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ اف اللہ، یہ سب کیا ہے؟ ارسلان نے بات کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے بتانے لگا کہ میں تمہیں بچپن سے ہی پسند کرتا ہوں۔ تمہاری شوخیاں، چنچل پنا، مجھے سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا۔ انکل جب تمہاری تصویریں لاتے تھے تو میں انہیں سنبھال لیتا تھا اور رات کو گھنٹوں انہیں دیکھا کرتا تھا۔ ہر روز اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ تمہیں چھیڑنا، تنگ کرنا، اس میں بھی میرا پیار ہوتا تھا۔ مگر ایک بات تو بتاؤ، کیا تم نے واقعی کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا تھا؟ میں تو کبھی تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور تم نے منع کر دیا۔ کیوں کیا تم نے؟ اور میں کیا جواب دیتی؟ میں تو ہمیشہ سے یہی سمجھتی تھی کہ تم پر زبردستی مسلط ہوئی ہوں، گھر والوں کی وجہ سے۔ تم نے تو ہمیشہ میرے عیب ہی گنوائے تھے، دل کے کسی کونے میں میں تمہیں بسا چکی تھی۔ مگر ارسلان، میں ڈرتی تھی کہ تم انکار نہ کر دو، اسی لیے میں نے خود رشتے سے منع کر دیا۔ تم نے کبھی اظہار بھی نہ کیا تھا۔ تب ارسلان اٹھا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا کہ آج اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتا ہوں، اور تمہیں کبھی نہ چھوڑ جانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور میں شرما کے نظریں نیچے کر گئی۔ آج بھی میرے کان سرخ ہو رہے تھے، مگر غصے سے نہیں، شرم سے۔
ارسلان، تم واقعی میں بھوت ہو۔